الله الرحمن الرحيم تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين۔ ما قبل میں قارون کا اور اس پر ہونے والے اللہ کے عذاب کا ذکر فرمایا، اور مختصراً ان لوگوں کا ذکر کیا گیا ہے جو ابتداءً تو قارون کے جیسے ہونے کی تمنا کیا کرتے تھے، لیکن جب ان لوگوں نے دیکھا کہ قارون پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا غضب نازل ہوا تو پھر وہ اللہ کی حمد و ثنا کرنے لگے اور شکر ادا کرنے لگے اس بات پر کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے ساتھ میں وہ معاملہ نہیں فرمایا جو قارون کے ساتھ میں معاملہ ہوا۔ معاملہ چونکہ چل رہا تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعات کا، دو طرح کے واقعات ہیں۔ کچھ واقعات وہ ہیں جو قارون کے ساتھ میں حضرت موسیٰ کے پیش آئے ہیں، ان کا بھی ذکر کیا گیا، اور اس سے پہلے جو واقعات تھے وہ فرعون کے ساتھ میں جو پیش آئے ہیں ان کا تفصیلی ذکر کیا گیا ہے۔ ان واقعات کی غرض اور مقصود جو ہے وہ یہ تھا کہ آقا علیہ السلام کے جو حالات ہیں وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ہی کی طرح کے حالات تھے، چونکہ ابتداءً حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھی مصائب و آلات سے گزارا گیا، تکالیف برداشت کرنی پڑی، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون اور ان کے ظلم و ستم سے نجات عطا فرمائی۔ یہی حالات آقا علیہ السلام کے ساتھ میں بھی چونکہ پیش آئے تو نبی علیہ السلام کی تسلی کے لیے گویا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ان واقعات کا ذکر کیا گیا ہے۔ اللہ فرماتا ہے تلک الدار الآخرہ، یہ عالم آخرت جو ہے نجعلها للذین لا یریدون علوا فی الارض ولا فسادا، ہم نے انہی لوگوں کے لیے خاص کر رکھا ہے جو زمین میں بڑا نہیں بننا چاہتے، ولا فسادا، اور نہ ہی فساد کرنا چاہتے ہیں۔ مطلب یہ کہ آخرت کا جو معاملہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے جو ثواب کا دیا جانا ہے اور نعمتوں کا حصول ہے، یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو زمین کے اندر تکبر نہیں کرتے، زمین کے اندر فساد نہیں مچاتے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کا اقرار کرتے ہیں اور تقوی اختیار کرتے ہیں۔ والعاقبۃ للمتقین، اور بہترین انجام جو ہے وہ متقیوں کا ہے، نیک لوگوں کا ہے۔ من جاء بالحسنۃ فلہ خیر منہا، جو شخص قیامت کے دن نیکی لے کر کے آئے گا، فلہ خیر منہا، تو اللہ کی جانب سے اس کے لیے اس سے بہتر بدلہ ملے گا، چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکمت کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ حیثیت کے مطابق تو جزا دے گا ہی، لیکن نیک اعمال کی جو جزا ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی حکمت سے اور اپنے مقتضا سے نیک اعمال کی جزا اس سے کہیں زیادہ بڑھ کر کے دے گا، اور جس کا کم سے کم درجہ ہوگا 10 گنا، باقی زیادہ سے زیادہ تو کوئی حد نہیں ہے۔ قرآن کریم میں 700 گنا تک اس کو ذکر کیا گیا ہے۔ مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت 7 سنابل فی کل سنبلۃ 100 حبۃ، اس آیت کے اندر جو ہے 700 گنا تک کا ذکر موجود ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک عمل صالح کا بدلہ 700 گنا تک عنایت فرمائے گا، لیکن کم سے کم جو درجہ ہوگا وہ 10 گنا ہوگا۔ وَمَنْ جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ فَلَا يُجْزَى الَّذِينَ عَمِلُوا السَّيِّئَاتِ إِلَّا مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور جو برے اعمال لے کر کے آئے گا تو ان کو ان کے اعمال کا وہی بدلہ دیا جائے گا جو وہ کیا کرتے تھے۔ مطلب یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو اعمال سیئہ ہوں گے ان کے مقتضا کے حساب سے ہی ان کو بدلہ دے گا، یعنی ایک عمل اگر برا کیا ہے تو ایک عمل کا بدلہ دیا جائے گا، اور 2 برے عمل کیے ہیں تو 2 برے عمل کی ہی سزا اس کو دی جائے گی۔ ان الذی فرض علیک القرآن لرادک الی معاد قل ربی اعلم من جاء بالہدی ومن هو فی ضلال مبین۔ اس آیت کا نزول ہوا ہے ہجرت کے وقت میں۔ آقا علیہ السلام کو جس وقت مکۃ المکرمہ چھوڑنے پر مجبور کیا گیا تو نبی علیہ السلام جب مکۃ المکرمہ سے رخصت ہوئے، چونکہ تفصیل کے ساتھ میں آپ حضرات نے یہ سنا ہے کہ ہجرت جس وقت آقا علیہ السلام نے فرمائی ہے تو چونکہ چاروں طرف دشمنوں کا غلبہ تھا اور دشمن نبی علیہ السلام کو تلاش کر رہے تھے، تو مکۃ المکرمہ سے آقا علیہ السلام جب نکلے ہیں چھپ چھپا کر کے وہاں سے نکلے، اور عام راستے سے نبی علیہ السلام نے سفر نہیں کیا۔ جب آپ مکۃ المکرمہ سے آگے نکل گئے اور مقام رابغ
ایک جگہ ہے جحفہ بھی اس کو کہتے ہیں، وہاں پر نبی علیہ السلام پہنچے۔ یہ جو ہے وہ جگہ ہے جہاں سے مکۃ المکرمہ اور مدینہ منورہ کے راستے آپس میں ملتے ہیں، گویا کہ عام شاہراہ یہاں پر تھی۔ تو آقا علیہ السلام کو احساس تھا مکۃ المکرمہ چھوڑنے کا۔ نبی علیہ السلام نے بڑی حسرت بھری نگاہوں سے مکۃ المکرمہ کی جانب دیکھا۔ اس وقت حضرت جبرائیل علیہ السلام مذکورہ آیت لے کر کے نازل ہوئے، جس میں نبی علیہ السلام سے یہ وعدہ کیا گیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک نہ ایک دن آپ کو آپ کے اس شہر کے اندر ضرور واپس لے کر کے آئے گا۔ اور واپس لانے سے مراد یہاں پر یہ نہیں ہے کہ آقا علیہ السلام کو یہاں پر زندگی بھی بسر کرنی ہے، چونکہ ایک فرق ہوتا ہے زبردستی کہیں سے نکالے جانے پر اور اپنی مرضی سے کہیں پر چلے جانے پر۔ تو نبی علیہ السلام کو صرف اتنا یہاں پر بتلایا گیا ہے کہ آج جس شہر سے آپ کو زبردستی نکالا جا رہا ہے، کل اسی شہر پر آپ کا تسلط اور غلبہ ہو جائے گا، پھر آپ کی مرضی ہے کہ آپ چاہیں تو اس شہر کے اندر زندگی بسر کریں اور چاہیں تو جس طرف آپ نے ہجرت کی ہے اس طرف آپ زندگی بسر کریں۔ ان الذی فرض علیک القرآن، اس ذات یقیناً وہ ذات جس نے آپ پر قرآن کریم کو نازل کیا، فرض کیا ہے۔ فرض سے مراد یہاں پر ہے قرآن کریم کے احکامات پر عمل کا فرض ہونا یا اس کی تبلیغ کا فرض ہونا۔ لرادک الی معاد، وہ آپ کو آپ کے وطن کی طرف لوٹائے گا۔ اور چنانچہ چند ہی سالوں کے بعد میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مکۃ المکرمہ کی طرف لوٹایا آپ کو، اور مکۃ المکرمہ جو ہے فتح ہوا۔ آقا علیہ السلام نے جب مکۃ المکرمہ فتح کیا تو چونکہ صحابہ کرام بھی جانتے تھے کہ نبی علیہ السلام کا وطن اصلی ہے اور آقا علیہ السلام کو بڑی محبت ہے، تو انصار جو تھے وہ بڑی حسرت بھری نگاہوں سے آقا علیہ السلام کو اس وقت دیکھ رہے تھے، چونکہ انصار یہ سمجھ رہے تھے کہ اب نبی علیہ السلام کا مکۃ المکرمہ پر تسلط ہو گیا تو شاید آقا علیہ السلام جو ہے یہیں پر قیام پذیر ہو جائے۔ لیکن نبی علیہ السلام نے انصار کو جو ہے تسلی دی اور فرمایا کہ اب میرا وطن جو ہے وہ مدینہ منورہ ہے اور میں اس کو چھوڑ کر کے مکۃ المکرمہ کی طرف اب دوبارہ ہجرت نہیں کرنے والا۔ قل ربی اعلم من جاء بالہدی ومن هو فی ضلال مبین، اے نبی آپ ان سے فرما دیجئے کہ میرا رب خوب جانتا ہے اس شخص کو جو سچا دین لے کر کے آیا ہے، ومن هو فی ضلال مبین، اور اس کو بھی جو گمراہی کے اندر مبتلا ہے۔ یعنی اپنے زوم کے اندر، اپنے خیال کے اندر کفار مکہ اگرچہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ وہ حق پر ہے، لیکن نبی علیہ السلام کو حکم دیا رہا کہ آپ بتا دیجئے ان سے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی ان چیزوں کو بہتر جانتا ہے کہ کون سچے دین پر ہے اور کون سچے دین پر نہیں ہے۔ یعنی نبی علیہ السلام جو ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجے گئے سچے دین پر واقع ہیں۔ وَمَا كُنْتَ تَرْجُو أَن يُلْقَى إِلَيْكَ الْكِتَابُ إِلَّا رَحْمَةً مِّن رَّبِّكَ، اور اے نبی آپ اپنے نبی ہونے سے پہلے یہ توقع نہیں کرتے تھے کہ آپ کے اوپر کتاب نازل کی جائے گی، الا رحمۃ من ربک، مگر محض اپنے رب کی مہربانی سے اس کا آپ کے اوپر نزول ہوا۔ فلا تکونن ظہیرا للکافرین، اس لیے آپ ان کافروں کی ذرہ برابر تائید مت کیجیے۔ ظاہر ہے کوئی بھی نبی ہو، نبوت ملنے سے پہلے اسے نہیں معلوم ہوتا کہ میں نبی ہوں یا مجھے نبوت دی جانی ہے۔ یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے جب فرشتہ آتا ہے وحی لے کر کے، حضرت جبرائیل علیہ السلام سے ملاقات ہوتی ہے اور نبوت عطا کی جاتی ہے، تب اس نبی کو یہ معلوم ہوتا ہے کہ میں نبی ہوں۔ نبوت سے پہلے کسی بھی نبی کو معلوم نہیں ہوتا، تو اسی کا اظہار یہاں پر ہے کہ آپ کو جب تک نبوت عطا نہیں کی گئی تھی، جب تک قرآن کریم آپ کی طرف نازل نہیں ہوا تھا، تو آپ کے دل کے اندر یہ تمنا ہی نہیں تھی کہ آپ کو کوئی فضیلت والی چیز عطا کی جائے یا مکۃ المکرمہ میں آپ کی جو حیثیت ہو وہ تمام لوگوں سے الگ ہٹ کر ہو۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی مہربانی تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو نبوت کے لیے منتخب فرمایا، اور اللہ کی اس مہربانی کا، اللہ کے اس فضل کا اب تقاضا یہ ہے کہ آپ کسی بھی صورت میں کافروں کی ذرہ برابر تائید نہ کریں۔ وَلَا يَصُدَّنَّكَ عَنْ آيَاتِ اللَّهِ، اور یہ لوگ آپ کو اللہ کی آیتوں سے نہ روک دے، بعد اذ انزلت الیک، اس کے بعد کہ آیتیں آپ کی طرف نازل کی گئی۔ وَادْعُ إِلَىٰ رَبِّكَ، آپ اپنے رب کی طرف ان لوگوں کو بلاتے رہیے۔ وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، اور مشرکین میں شامل نہ ہوجیے۔ ظاہر ہے کہ نبی علیہ السلام کا مشرکین کے میں شامل ہو جانا کسی بھی صورت میں ممکن ہی نہیں بلکہ محال ہے۔ پھر نبی علیہ السلام کو یہ کیوں کہا جا رہا ہے؟ ہوتا یہ ہے خطاب کے اندر، اگر آپ کے سامنے دو لوگ ہوں، ایک آپ کا دشمن کھڑا ہوا ہو اور ایک آپ کا دوست کھڑا ہوا ہو، اور آپ اپنے دشمن کو کوئی نصیحت کرنا چاہتے ہوں
اور دشمن سے بات چیت آپ کی بند ہو تو ایسی صورت میں خطاب جو ہوتا ہے وہ دشمن کی طرف نہیں ہوتا بلکہ دوست کی طرف ہوتا ہے، اور دشمن بھی یہ سمجھ رہا ہوتا ہے کہ یہ جو بات اپنے دوست سے کر رہا ہے یہ دوست کے لیے نہیں ہے بلکہ میرے لیے یہ بات ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر جو ہے خطاب اسی لیے فرمایا ہے، مخاطب بظاہر جو ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہیں، لیکن مشرکین بھی سمجھتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے یہ نہیں کہا جا رہا بلکہ یہ ہمارے لیے کہا جا رہا ہے کہ مشرکین میں سے مت ہو جانا۔ وَلَا تَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ، اللہ کے ساتھ میں کسی اور کو معبود نہ بناؤ۔ لا الہ الا ہو، اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں۔ کل شیء ہالک الا وجہہ، ہر چیز فنا ہونے والی ہے سوائے اللہ کی ذات کے۔ لہ الحکم، اسی کی حکومت ہے، اور اس کا جو اظہار ہے وہ دنیا کے اندر بھی ہے، اور مکمل طور پر اللہ کی حکومت کا جو اظہار ہوگا وہ قیامت کے دن ہوگا کہ تمام چیزیں جو ہیں اس وقت ختم ہو جائیں گی اور ہر ایک کی حکمرانی ختم ہو جائے گی اور صرف اللہ کی حکمرانی باقی رہے گی۔ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اور اسی کی طرف تم سب کو جانا ہے، اور جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب لوٹائے جائیں گے تو اس کا لازمی نتیجہ یہ ہے کہ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے سب کو ان کے اعمال کے مطابق جزا یا سزا دے گا۔ جو اچھے اعمال کرنے والے ہوں گے ان کو اچھا بدلہ ملے گا، اور جو برے اعمال کرنے والے ہوں گے ان کو بری سزا اللہ تبارک و تعالیٰ دے گا۔ اللہ ہم سب کو اپنے عذاب سے محفوظ فرمائے۔